ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح اٹھتے ہی یہ خبر مل گئی کہ ان کی پیاری محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سارے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن کوئی بھی فرد نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس وقت جنازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اسلامی تاریخ کا نہایت اہم اور مبارک واقعہ ہے، جو نہ صرف ایک عظیم رشتہ ازدواج کی بنیاد ہے بلکہ اخلاص، اعتماد اور پاکیزگی کی اعلیٰ مثال بھی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب معاشرے میں جہالت اور اخلاقی پستی عام تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی، امانت داری اور نیک سیرت کے سبب سب میں ممتاز تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت اور عزت و وقار کے باوجود ایک ایسے ہم سفر کی متلاشی تھی جو کردار کی عظمت اور دیانت میں بے مثال تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اور یوں یہ بابرکت رشتہ قائم ہوا جو آنے والی نسلوں کے لیے محبت، وفاداری اور اصرار کی روشن علامت بن گیا۔ آپ کا نام خدیجہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبداللہ بن قذاب بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھیں اور مزاجاً شریف و طبع خاتون تھیں۔ اخلاق کا پیکر جمیل تھیں۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت شہرت بھی خوب تھا۔ علاوہ ازیں حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی اپنے ہم عصر خواتین میں ممتاز تھیں۔ پہلی شادی ابو حالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی تھیں، جس کے بعد آپ کے مزاج مبارک میں تقدس، شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے تقریباً سبھی سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خالد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنے بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت سے وابستہ ہوئیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتے۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کے 2 طریقے تھے: یا تو وہ ملازم ہوتے یا ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی۔ نفع نقصان سے ان کا کوئی سروکار نہ تھا، بلکہ نقصان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتی، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت خدیجہ اپنے اوپر لے لیتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے دگنا ہوا، کیونکہ میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے انہوں نے واپس آ کر اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتا دیا کہ آپ نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانت دار، ایماندار، شریف النفس اور مدبر شخص ہیں۔ آپ پر واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا ایسا عمدہ حساب پیش کیا جسے سن کر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اعلیٰ اخلاق دیکھ کر دل میں آپ سے نکاح کی خواہش کی۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نفیسہ نے نکاح کی بات کی تو آپ نے فرمایا، میں تو مالی طور پر اتنا صاحب حیثیت نہیں کہ نکاح کر سکوں۔ نفیسہ نے جواب دیا، اگر یہ معاملہ خدیجہ کی طرف سے ہو اور وہ خود اس پر راضی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے رضامندی ظاہر فرمائی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خاندان کو بلایا گیا۔ نکاح کے مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور دیگر معززین قریش موجود تھے۔ حضرت خدیجہ کے والد یا بعض روایات کے مطابق چچا نے نکاح کروایا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حق مہر کے طور پر 20 بکرے یا بعض روایات کے مطابق 500 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ یہ نکاح نہایت مبارک ثابت ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب وہی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور کہا کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھی۔ خدیجہ جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھیں، لیکن ان کو دولت کی محبت نہ تھی، بلکہ بوقت نکاح انہوں نے فرمایا، میرا اور میرا سارا مال اور میری ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ میرے مال کا جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمرجنسی شیب ابی طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ منقطع کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شیب ابی طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلاموں کے ساتھ شیب ابی طالب میں گندم لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا کہ یہ بنی ہاشم کے لیے لے کر جا رہے ہو، مگر میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو البختری ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا ہے کہ یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر شیب ابی طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ جب ہم شیب ابی طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہوتی ہیں۔ لہذا حضرت خدیجہ نے اس عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے آداب میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا بھی تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے ہی آپ کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کیا۔ بس خدیجہ اپنی زندگی میں جو جملہ فرماتی تھی، اے لوگو گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ مال غرباء اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کی آخری عمر میں ان کے ساتھ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ خدیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا، خدیجہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ خدیجہ نے فرمایا، اے اسماء، میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ اسماء نے حضرت خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر میں تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران تھے کہ میں اس بچی کو کیا جواب دوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہی کہو کہ تیری ماں جنت میں حضرت آسیہ اور مریم کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے، واللہ تمہارے لیے یہ شدت بہت ہی مفید ہے۔ آج جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس موجود ہو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولے بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً دکھی رہتی تھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوٹی بچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، مجھے کھانا پینا اس وقت تک اچھا نہیں لگے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر وقت تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جس کے بعد مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیے۔ آج کے بعد آپ تک کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری معذرت پر ارشاد فرمایا کہ عائشہ، وہ تو اس وقت میرے اوپر ایمان لائی جب کفار مکہ مجھے تکلیفیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نازک ترین لمحات میں اپنایا جب مشرکین میری جان کے در پہ تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جب اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں فرماتے کبھی نہ تھکتے تھے۔ وہ امہات المومنین میں بفضل و شرف و ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس وقت ایک عظیم محل دیکھا جو حد نظر تک وسیع اور کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہیں جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں اس کا تصور کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ محل کس کا ہے؟ آواز آئی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے بدلے میں جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری سے روایت ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روز روشن کی طرح ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا، اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی خدمت میں وہی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں عورتوں سے افضل ترین عورتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت المعلیٰ مقام ہجون میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال کی عمر پائی۔
آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر اطہر میں رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ حضور کے چچا ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکلیف پہنچانے لگے۔ حضرت امام طبری کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ مراکب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ کوپتیہ سے پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرارہ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا، چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ ماں والدین بہن بھائیوں کی نسبت سب سے افضل ہوں۔ میرے باپ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میری والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ بصرہ میں ان کا انتقال ہوا تو اس وقت جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا، میں جبرائیل کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے پوچھا، خدیجہ کیا تو جبرائیل کو دیکھ رہی ہے؟ عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے کہا کہ بائیں طرف دیکھو اور پھر سامنے کی طرف دیکھو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرائیل کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعی حضرت جبرائیل ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس تبدیل کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچ گئی اور ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کی۔ وہ بولے، خدائے قدوس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر اقدس کو چوم لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، لیکن آپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا، اور نماز جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کوئی بھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے کوئی احکامات آئے تھے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو 11 رمضان المبارک تھا، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے نہ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت روزے فرض ہی نہیں کیے گئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زوجہ محترمہ کو قبر میں اتارا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 10ویں سال بنی ہاشم کے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد فوت ہوئیں۔ آپ 65 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ آپ کی جنت المعلیٰ میں تدفین کی گئی۔ آپ کا نام گرامی خدیجہ کنیت ام ہند تھی۔ والدہ کا نام خالد بن اسد تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔